اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو عمل ہے یہ سورہ الناس کا ہے۔ یہ بھی جادو ٹونے بد نظریے نحوستے ہیں اور جو دشمن حاسدین افراد ہوتے ہیں ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے یہ عمل ہے۔ تو یہ بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقتور قسم کی کلامیں ہیں، اور یہ ان کو لکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، اور ان کو استعمال کرنا بھی ثواب ہے۔ اور خاص طور پہ جیسے ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے شکر الحمدللہ، تو ہمارے لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ایک انمول قسم کے ہیرے ہیں، ہمارے لیے یہ خزانہ ہے، اس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں یہ چیز کی ہے، تو اس سے مستفید ہونا چاہیے اور اس کو ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بیماریوں اور تکلیفوں سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ اسی طریقے سے یہ پیالہ یہ بازار سے مل جاتا ہے، اس کو لے کے، اور یہ سادہ یہ عام مارکر ہے یہ بھی بازار سے مل جاتا ہے، تو اس طریقے سے لے کے اس کو یہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ سورہ الناس کا بھی یہ ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی سورہ فاتحہ، سورۃ الفلق اور یہ سورۃ الناس، تو وہ سارے پانی پینے کے لیے بھی ہیں، اور ان کو یہ ہر کلام کا اپنا ایک اس کی طاقت ہے، ہر کلام کا اپنا ایک اثر ہے۔ تو اگر کوئی یہ تینوں تیار کر سکے، تینوں کر لے، یا ایک صورت اپنا جو کل شریف ہیں، تو کوئی یعنی کہ یہ میں جیسے بتا رہا ہوں میں ان کا عامل ہوں، اور میں یہ اپنے جو تجربے ہیں میرے، میں ان کی روشنی میں یہ بتا رہا ہوں، اور اس کو بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ اس کا پانی غسل کے لیے کیسے استعمال کیا جائے گا۔ ویسے بےدبی نہیں کرنی چاہیے ان چیزوں کی، یہ بڑی پاک چیزیں ہیں، لیکن جان بوجھ کے اگر کوئی کرے گا تو وہ تو گناہ بھی ملے گا، اور اس کو یہ ہلاکی طور پہ بری بات ہے۔ لیکن اپنی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، اس کو شفا نہیں مل رہی، وہ اللہ سے اپنی شفا کا طلبگار ہے، تو بالکل یہ اللہ کی ہی پاک کلام ہے، اور اگر یہ اس بندے کے کام آ جائے تو یہ بڑی بات ہے۔ تو یہ اس کے اندر سمجھیں یہ پانی ڈال دیا، عرق بھی استعمال کر سکتے ہیں، پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ کلام بالکل ایسے ہی لکھی ہوئی ہے۔
اور اس میں سے پھر وہ دوسرے برتن میں یہ پانی ڈال دیا. جیسے 1 گھنٹہ اس کو ڈال کے رہنے دیں اس پانی کو اس کے اندر. 1 گھنٹے کے بعد دوسرے برتن میں اس کو ڈال کے تو اس پانی کو پھر استعمال کیا جائے گا. اس کو استعمال نہیں کرنا کیونکہ پھر اس کو یہ کلام بھی لکھی ہوئی ہے، پھر وہ ایسے بے ادبی والا کوئی نہ کام ہو جائے. تو یہ صرف وہاں سے پانی یہاں پہ لیا ہے، تو اس پانی کو استعمال اس طریقے سے کیا جائے گا. ڈائریکٹلی اس میں سے پانی استعمال نہیں کیا جائے گا. اور اگر دوسرے افراد کسی نے پینا ہو تو وہ اسی طریقے سے اس کے اندر پانی ڈال کے یہاں سے دوسرے برتن میں، تو وہ کوئی بھی اس کو پی سکتا ہے. لیکن اگر اس کو کوئی منہ لگا کے پیے گا تو یہ صرف اس کے لیے یہ رہ جائے گا، پھر وہ دوسرے افراد اس کو استعمال نہیں کریں گے. یہ میں علمی ادبی جو روحانی جو طریقہ کار ہیں ان کی روشنی میں بتا رہا ہوں. ویسے تو جو مرضی پی لے، یہ پانی ہے، ثواب ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن جو بنیادی اصول ہیں ان کے تحت بات کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے یہ سورہ الناس کا بھی یہ عمل ہو گیا. تو کوئی بھی اپنی سخت قسم کی بیماریوں میں شفا حاصل کرنے کے لیے ان کو استعمال کر سکتا ہے. شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے.